سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام میں طلاق کا کیا وجود ہے؟ اس معاہدے کے دو فریق ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. ان کے مابین کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسانوں کو یہ معاملہ کرنا ہے، عین ممکن ہے انتخاب میں غلطی ہو گئی ہو، بعد کے حالات اچھے نہ رہے ہوں، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا جس کی بنیاد کے اوپر اس تعلق کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے کہ پہلے تو اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ معمولی تعلق نہیں ہے، اس میں بڑے غیر معمولی رشتے وجود میں آتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بچا لیا جائے. اگر اپنے طور پر اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو خاندان کے لوگوں کو توجہ دلائیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ادھر سے ایک حکم مقرر کیا جائے، ادھر سے ایک آدمی کو مقرر کیا جائے، دونوں مل کے بیٹھیں، دونوں اگر اصلاح کی خواہش رکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اپنی توفیق شامل کر دوں گا. اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں ہوتا تو پھر علیحدگی ہو سکتی ہے، کیونکہ خاندان کا سربراہ مرد ہے، یعنی گھر کا نظم و نسق وہ چلا رہا ہے، اسے حق دیا گیا ہے کہ وہ اگر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ طلاق دے دے گا. کوئی خاتون اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ تعلق توڑ دیا جائے تو وہ طلاق کی درخواست کرے گی، مرد اس کو قبول کر لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی طلاق دے دے گا اور اس کے نتیجے میں عورت الگ ہو جائے گی. اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ مرد اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، عدالت معاملات کو دیکھے گی اور دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دے گی. اگر طلاق کے بعد مرد یا عورت دونوں چاہ رہے ہوں کہ پھر سے وہ اپنا رشتہ استوار کر لیں تو کیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، بشرطے کہ طلاق دین میں جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق دی گئی ہو. دین میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی طلاق دینی ہو وہ عدت کے حساب سے دی جائے گی. مرد یہ کہے گا کہ میں عدت کے لحاظ سے طلاق دے رہا ہوں. عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب 3 مہینے کی مہلت ہوگی، اس کے دوران میں دونوں کو غور کرنے کا حق حاصل ہے، ایک ہی طلاق دی جائے گی. اگر اس دوران میں انہوں نے واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کر لیا تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر عدت گزر گئی ہے تو دونوں الگ ہو جائیں گے، دونوں آزاد ہیں، اور کسی موقع پر دونوں پھر نکاح کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ اسلام کا قانون ہے. اصل میں اس کی خلاف ورزی لوگ کرتے ہیں تو اس سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر حلالہ اور اس طرح کی نامعقول چیزوں کی صورت میں اس کا حل نکالا جاتا ہے. مطلب اسلام میں یہ حلالہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہی حرام قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو آپ نے یہ کہا کہ اس طرح کے لوگ تو اس میں کرائے کے سانڈ ہوتے ہیں جو حلالہ کرتے ہو کراتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی نہیں، یہ حرام ہے بالکل. لیکن غامدی صاحب اچھا ہوگا کہ آپ تھوڑی اس کی وضاحت فرما دیں کہ یعنی 2 طلاق کے بعد جب تیسری طلاق دے دی تو اب لوٹنے کا امکان کوئی نہیں ہے، یہ مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. وہ تو بڑی معقول بات ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عدت کے دوران میں فیصلہ واپس لے لیا، اب اس کے بعد 10 سال بعد 5 سال بعد دوبارہ یہی صورتحال پیدا ہو گئی، پھر اس نے عدت کے لحاظ سے طلاق دی، فیصلہ واپس لے لیا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری زندگی یہ معاملہ رہے گا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر پھر 4-5 سال کے بعد کسی موقع کے اوپر اختلاف پیدا ہوا اور طلاق دے دی ہے تیسری مرتبہ زندگی میں، تو پھر اس کے بعد لوٹنے کا کوئی امکان نہیں. پھر ایک ہی صورت ہے کہ اتفاق سے اس خاتون کی کسی اور جگہ شادی ہوئی، وہاں سے بھی اتفاق سے طلاق ہو گئی، اب یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو اسلام کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی نا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ زندگی میں 3 مرتبہ یہی کام کر گزرے؟ جی ہمارے ہاں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک ہی وقت میں 3 طلاق کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد فتویٰ آ جاتا ہے کہ اب واپس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ قانون کی غلط انٹرپریشن ہے جس سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں 3 بار طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے، یعنی 2 مرتبہ آپ زندگی میں طلاق دے کے واپس لے سکتے ہیں، اور تیسری مرتبہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو پھر واپسی کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اور یہی ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو لوگ روز طلاق دیتے رہیں گے، روز واپس دیتے رہیں گے. غامدی صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ اصل میں ایک نشست کی جو طلاق ہے نا 3 بیک وقت دے دینا، وہ چونکہ فقہ میں ایک جگہ اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 3 ہوئی ہیں یا 1 ہوئی ہیں، تو جو حنفی اسکول ہمارے اس کا غلبہ زیادہ ہے اس کی وجہ سے پھر لوگ ڈھونڈتے ہیں رستہ جہاں لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں اور اس میں غیظ و غضب کے اندر ان کو بعد میں پشیمانی ہوتی ہے. یہ وہاں کی صورت ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں تعبیر کی خرابی کی وجہ سے مسئلہ ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، علماء کے درمیان میں بھی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جب کوئی آدمی اسلام کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو اب معاملہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے نمٹا جائے اس خلاف ورزی کے ساتھ. میں اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے قانون بنایا ہے کہ آپ گاڑی چلائیں تو آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. اب آپ لائسنس گھر میں رکھ کے گاڑی چلاتے ہوئے باہر چلے گئے، ایک کانسٹیبل نے آپ کو روک لیا ہے، اس کے پاس کئی امکانات. آپ کہتے ہیں جی گھر میں لائسنس پڑا ہوا ہے، وہ آپ کی بات مان لیتا ہے، کہتے چلے جائیے. وہ یہ کہتا ہے جی میں تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، گاڑی یہاں کھڑی کریں اور جا کے لائسنس لا کے دکھائیں، حق ہے نا اس کو یہ کرنے کا. اچھا وہ یہ کہتا ہے جی میں آپ کو یہ موقع بھی نہیں دیتا، میں آپ کا چالان کر رہا ہوں.
تو یہ جو تیسری صورت ہے کہ میں آپ کا چالان کر رہا ہوں، یعنی بات ماننے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، عام طور پر ہمارے ہاں یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین میں تو ایک وقت میں اگر آدمی 3 طلاق کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یہ خدا کے قانون کے ساتھ کھیلنا ہے، اور بڑی سخت تنبیہ کی ہے اس بات کے اوپر۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں دین سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ میں تو اپنی رائے کئی بار دے چکا ہوں کہ نہ غصے اور اشتعال کے عالم میں طلاق ہوتی ہے، نہ بغیر نیت کے طلاق ہوتی ہے۔ آدمی جب طلاق دے گا تو اس کا بیان لیا جائے گا۔ طلاق اس وقت ہوتی ہے جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے پورے ارادے کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ فیصلہ کر کے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دی ہے۔ نیت کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ طلاق ہوتی ہے، نہ نکاح ہوتا ہے۔ سر لیکن اگر ایک شخص نے اکیلے میں بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد وہ محفل میں جا کے کہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اور میں مطلب رہنا بھی نہیں چاہتی، تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیے اب یہ قضیہ ہے، کیونکہ ایک آدمی اور اس کی بیوی کے مابین بیان کا اختلاف پیدا ہو گیا، معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، جس کی بات کبھی ہوگی اس کے لحاظ سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں رہنا نہیں چاہتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اب طلاق کی درخواست وصول ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے۔